یہی اصل کامیابی. رمضان آیا آپ کی زندگی میں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اگر جہنم سے نہیں بچایا تو پھر یاد رکھنا یہ رمضان ہماری زندگی میں آئے گا بھی، چلا بھی جائے گا، پھر ہم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ سے سوال کرو، بار بار سوال کرو. اللہ سے مانگنا ہی چاہتی ہو اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے امام بخاری کی ذہانت مانگو. اللہ مجھ کو، میرے بچوں کو امام بخاری کی وہ ذہانت دے دے تاکہ ہم دین کے علم کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ کر لوگوں کے درمیان بیان کرنے والے بن سکے، اس کے اوپر عمل کرنے والے بن سکے. مانگنا ہی ہے تو اللہ رب العالمین سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح قرآن پڑھنے کا طریقہ مانگو. اللہ مجھے وہ طریقہ دے دے، مجھے وہ سلیقہ دے دے. اللہ سے دعائیں کرو، اللہ مجھے دین کے لیے چن لے، اللہ تیرے قرآن کی خدمت کے لیے چن لے، میری اولاد کو اللہ تو تیرے دین کے لیے چن لے. اللہ سے دعائیں مانگو. اس دنیا سے جب جاؤ گی نا، کم از کم نیک اور صالح اولاد تو چھوڑ کر جاؤ جو آپ کو جانے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرنے والی بن سکے، آپ کے درجات کو بلند کرنے والی بن سکے. ابھی مانگو. اب اچھا موقع ہے ہمارے پاس رمضان کا اللہ کو راضی کرنے کا، اپنی ہر بات کو منوانے کا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے نا؟ زور سے آنا چاہیے آواز. رمضان کی دعاؤں میں علم سے اللہ کا ضرور سوال کرنا، اللہ سے علم ضرور مانگنا، کیونکہ علم کے بغیر میرا اور آپ کا کوئی وجود نہیں ہے. یاد رکھنا، آج دین علم کی کمی کی وجہ سے میں اور آپ اپنا وجود بھول چکے، اپنی پہچان بھول چکے. مجھ کو اور آپ کو کرنا کیا ہے، میں اور آپ ہے کون، اس امت کے لیے بنائی کیا گئی. ہم ہمارا اوقات بھول چکے، ہم ہمارا کردار بھول چکے. آج علم نہ ہونے کی وجہ سے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ سے دعائیں کرو، ربنا زدنا علما. بار بار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دین کا علم کا سوال کرو. اگر آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے نا، آپ کے بچے دین سے محروم ہو جائیں گے. یاد رکھنا، میں اور آپ جس دور میں ہے نا، یہ فتنوں کا دور ہے. رائٹ ہے نہیں ہے نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا. ہے نا؟ میرے اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ دور اتنا فتنے کا دور ہے، تو میری اور آپ کی جو نسلیں، میرے اور آپ کے جو بچے، وہ آنے والا دور ان کے سامنے کیا ہوگا. ہم کو ہمارے بچوں کے لیے تو پڑھنا ہوگا، کم از کم ان کو صحیح اور غلط بتانے کے لیے پڑھنا ہوگا. ان کو بتانا ہوگا نا کہ کون ہے اللہ، کون ہے اللہ کے نبی، کیا ہے یہ قرآن، تو کون ہے بیٹا، تیری پہچان کیا ہے، تو دنیا میں آیا کیوں، تو جائے گا کہاں. علم ہوگا تو بتا سکو گی نا. علم ہے وہ العالمین سے مانگو. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتی ہوں، اللہ میں تجھ سے غنا کا سوال کرتی ہوں، اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتی ہوں. اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے بتاؤ؟ ہے؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہ گھر دے. دعائیں کرنا، کثرت سے دعائیں اور اذکار کرنا. میری بہنوں، جن حالات میں ہم لوگ ہیں، مسلمانوں کی جو حالات پورے عالمی طور پر ہے، کیا ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہم کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے. ہم پریشان ہیں نا، ہم پریشان ہیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اپنے معاملات کو لے کر، اپنے تمام کی تمام رشتہ داریوں کو لے کر، اپنے تعلقات کو لے کر آپ پریشان ہیں. اللہ سے دعائیں کیجیے. دعا بہترین ذریعہ ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کو منوانے کا. یاد رکھنا، رمضان آ رہا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگو جو آپ مانگنا چاہتی ہوں. اللہ رب العالمین آپ کو ہر وہ چیز دے گا جو آپ مانگیں گے. اللہ کے خزانوں میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ دیتا چلا جائے گا، دیتا چلا جائے گا، دیتا چلا جائے گا. یاد رکھنا. اور اپنی دعاؤں میں خاص طور پر ہمارے ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو یاد رکھنا جو فلسطین میں 7 اکتوبر سے جنگ لڑ رہے ہیں. ہم تو زبردست ہمارے کمفرٹ زون میں، گھروں میں بیٹھ کر کھا رہے، پی رہے، سو رہے. واللہ کبھی دیکھو وہ غازہ کے بچے کھانے کے دانے دانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس پورے دسترخوان پورے بھر کے پڑے ہوئے. اللہ کے لیے کبھی ان سے بھی دعائیں، ان کے لیے بھی دعائیں کرو. اللہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، جن کے سروں پر آج چھت نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، اللہ تو ان کے لیے آسانیاں کر دے. سوچو کل قیامت کے دن اگر وہ میرا اور آپ کا گریبان پکڑ لے
لیے دعا بھی نہیں کرتی تھی تو کیا ہوگا؟ 7 اکتوبر سے کنٹینیو جنگوں پر جاری ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی، سرخیوں میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پر ظلم نہیں چل رہا، اربوں خربوں پتی ہے، لیکن پھر اس کے وہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ اپائج ہو چکے، مار لگ چکے، بیمار ہے، ہاسپٹلز نہیں ہے ان کے پاس، سیدھا میڈیسنز ان کے پاس نہیں ہے اپنا علاج کروانے کے لیے۔ اللہ سے دعائیں تو کرو، اب دعا تو کر سکتے ہیں، ہم جا تو نہیں سکتے لیکن دعا تو کر سکتے ہیں نا، ان 2 ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے مانگ تو سکتے ہیں نا۔ اللہ ان کے لیے تو آسانیاں پیدا کر دے، ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے دعائیں کرتے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ کے لیے دعائیں کرو، خوب کھا کے پی کے ڈکا رہنے کی زندگی اللہ کے لیے مت گزارو۔ کبھی دیکھو ہماری جو صحابیات تھی نا وہ کیسے زندگی گزارتی تھی، لہذا اللہ کے لیے اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو ضرور شامل کرنا، اور رمضان کی دعاؤں میں علم سے اللہ کا ضرور سوال کرنا، اللہ سے علم ضرور مانگنا، کیونکہ علم کے بغیر میرا اور آپ کا کوئی وجود نہیں ہے، یاد رکھنا۔ آج دین علم کی کمی کی وجہ سے میں اور آپ اپنا وجود بھول چکے، اپنی پہچان بھول چکے، مجھ کو اور آپ کو کرنا کیا ہے، میں اور آپ ہے کون، اس امت کے لیے بنائی کیا گئی، ہم ہمارا اوقات بھول چکے، ہم ہمارا کردار بھول چکے، آج علم نہ ہونے کی وجہ سے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ سے دعائیں کرو، ربنا زدنا علما، بار بار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دین کے علم کا سوال کرو، کیونکہ یہ مت سوچو کہ اب جو تصور ہے نا علم کو لے کر، دینی علم کو لے کر ہمارے پاس، جیسے کہ پہلے بھی آپ کے درمیان رکھا گیا، شادی سے پہلے تک پڑھ لے گی اماں، کتنا پڑھتی پڑھ لے، شادی کے بعد دیکھو کیا پڑھنا ہے، سسرال کا کچن پڑھنا ہے، سسرال کے لوگوں کی ذہانت پڑھنا ہے، نہیں، دین کا علم آپ کو آپ کی زندگی کے ہر مرحلے میں حاصل کرنا ہے، ہر مرحلے میں، اور میرا اور آپ کے لیے حاصل کرنا شادی کے بعد اتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے نا، آپ کے بچے دین سے محروم ہو جائیں گے، یاد رکھنا۔ میں اور آپ جس دور میں ہے نا، یہ فتنوں کا دور ہے، رائٹ ہے نہیں ہے، ہاتھ اٹھاؤ ذرا، ہے نا، میرے اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ دور اتنا فتنے کا دور ہے، تو میری اور آپ کی جو نسلیں، میرے اور آپ کے جو بچے، وہ آنے والا دور ان کے سامنے کیا ہوگا؟ ہم کو ہمارے بچوں کے لیے تو پڑھنا ہوگا، کم از کم ان کو صحیح اور غلط بتانے کے لیے پڑھنا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا نا کہ کون ہے اللہ، کون ہے اللہ کے نبی، کیا ہے یہ قرآن، تو کون ہے بیٹا، تیری پہچان کیا ہے، تو دنیا میں آیا کیوں، تو جائے گا کہاں۔ علم ہوگا تو بتا سکو گی نا، علم نہیں ہوگا تو کیا بتاؤ گی۔ اللہ سے علم کی بار بار دعائیں کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، چھوٹی دعا ہے نا، ربنا زدنا علما، ربی زدنی علما، اللہ سے مانگو، اللہ سے حسن الخاتمہ کی دعا مانگو، اللہ میرا خاتمہ بالخیر کرنا، خاتمہ بالشر مت کرنا۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، جس کا خاتمہ خیر کا ہوگا اس کی آخرت خیر والی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کی دعائیں مانگو، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا، اللہ تو مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتی ہوں، اللہ میں تجھ سے غنا کا سوال کرتی ہوں، اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے بتاؤ، ہے؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہ گھر دے دے، اگر شادی نہیں ہوئی تو اللہ ایک اچھا میری خواہشات پوری کرنے والا شوہر دے دے، اور اللہ اگر زیورات نہیں ہے تو تھوڑے بہت زیورات دے دے، اور اللہ اگر کچھ نہیں ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو ذرا اولاد دے دے۔ دنیا کی یہ چیزیں مانگو، اللہ منع نہیں کرتا، لیکن جو مومن عورت ہوتی ہے نا، وہ اللہ سے اعلیٰ نعمتوں کا سوال کرتی ہے، اعلیٰ نعمتیں مانگنا ہی ہے نا، تو اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ سے مانگو جنت الفردوس، اللہ دے گا، ضرور دے گا۔ اللہ سے مانگو، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، کیونکہ اصل کامیابی تو یہی ہے نا، جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا۔
یہی اصل کامیابی. رمضان آیا آپ کی زندگی میں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اگر جہنم سے نہیں بچایا تو پھر یاد رکھنا یہ رمضان ہماری زندگی میں آئے گا بھی، چلا بھی جائے گا، پھر ہم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ سے سوال کرو، بار بار سوال کرو. اللہ سے مانگنا ہی چاہتی ہو اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے امام بخاری کی ذہانت مانگو. اللہ مجھ کو، میرے بچوں کو امام بخاری کی وہ ذہانت دے دے تاکہ ہم دین کے علم کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ کر لوگوں کے درمیان بیان کرنے والے بن سکے، اس کے اوپر عمل کرنے والے بن سکے. مانگنا ہی ہے تو اللہ رب العالمین سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح قرآن پڑھنے کا طریقہ مانگو. اللہ مجھے وہ طریقہ دے دے، مجھے وہ سلیقہ دے دے. اللہ سے دعائیں کرو، اللہ مجھے دین کے لیے چن لے، اللہ تیرے قرآن کی خدمت کے لیے چن لے، میری اولاد کو اللہ تو تیرے دین کے لیے چن لے. اللہ سے دعائیں مانگو. اس دنیا سے جب جاؤ گی نا، کم از کم نیک اور صالح اولاد تو چھوڑ کر جاؤ جو آپ کو جانے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرنے والی بن سکے، آپ کے درجات کو بلند کرنے والی بن سکے. ابھی مانگو. اب اچھا موقع ہے ہمارے پاس رمضان کا اللہ کو راضی کرنے کا، اپنی ہر بات کو منوانے کا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے نا؟ زور سے آنا چاہیے آواز. انشاءاللہ.